سوشل میڈیا پر کچھ ویڈیوز ریلیز ہوتی ہیں جس میں سعودی عرب کی سڑکوں پر 3 پیسنجر ایئر کرافٹس کو بڑے بڑے ٹرکس میں دیکھا گیا۔ جدہ کی سڑکوں پر سعودی ایئر لائنز کے 3 بوئنگ 777 ایئر کرافٹس کو 26 ویلر کے اوپر دیکھ کر لوگوں نے اس کی ویڈیوز بنا کر سوشل میڈیا پر پوسٹ کرنا شروع کر دی۔ آگے پیچھے پولیس اور ٹریفک ڈپارٹمنٹ کی ایسکارٹ وہیکلز اور کئی کرو ممبرز جو اس قافلے کو آگے بڑھنے میں مدد کرتے دکھائی دیے۔ کہیں اس قافلے کی وجہ سے ٹریفک جیمز دیکھے گئے تو کہیں روڈ سائڈ پہ کھڑے لوگ اور بچے حیرانی سے اس منظر کو انجوائے کرنے لگے۔ پہلے تو یہ سمجھا گیا کہ شاید جدہ میں کنگ عبدالعزیز انٹرنیشنل ایئرپورٹ سے ان کو کہیں قریب ہی مینٹیننس یا ڈسپلے کے لیے لے کر جا رہے ہیں، لیکن بعد میں معلوم پڑا کہ 100 میٹر جتنے لمبے ان 3 ٹریلرز کی آخری منزل یہاں سے 850 کلومیٹر دور سعودی کا کیپٹل ریاض ہے۔ جی ہاں، بوئنگ 777 کیا کسی بھی ایئر کرافٹ کو روڈ کے ذریعے 850 کلومیٹر بھیجنے والا سعودی عرب اب دنیا کا پہلا ملک بن چکا ہے۔ اس سے پہلے یہ ریکارڈ 2004 میں یورپ میں بنایا گیا جب ایک کانکورڈ کو ہیتھرو ایئرپورٹ سے اسکاٹ لینڈ کے میوزیم آف فلائٹ تک بھیجا گیا۔ اس سفر میں 643 کلومیٹر کا فاصلہ طے ہوا تھا، لیکن سعودی عرب نے ایک نہیں بلکہ 3 بوئنگ 777 کو اتنے لمبے فاصلے تک بھیج کر ایک نیا ورلڈ ریکارڈ بنا لیا ہے۔ صرف ورلڈ ریکارڈ ہی نہیں بلکہ سعودی عرب کا یہ ایک سوچا سمجھا مارکیٹنگ اسٹنٹ تھا جو شاید کافی حد تک کامیاب بھی ہو چکا ہے۔ آئیے اس معاملے کی گہرائی تک جا کر یہ جاننے کی کوشش کرتے ہیں کہ آخر یہ سارا ماجرا کیا ہے۔ کانوائے میں موجود پہلے ایئر کرافٹ کا رجسٹریشن نمبر HZAKG ہے، جس کے بارے میں ریکارڈز بتاتے ہیں کہ یہ 26 سال پرانا بوئنگ 777 ہے جو 1998 میں سعودی ایئر لائنز کو ڈیلیور کیا گیا تھا۔ 18 سال تک سروس میں رہنے کے بعد اس کو گراؤنڈ کر دیا گیا اور پچھلے 8 سالوں سے یہ جدہ ایئرپورٹ پر ہی کھڑا تھا۔ اسی طرح دوسرے 2 ایئر کرافٹس بھی قریب 18 سال سروس میں رہنے کے بعد پچھلے 7-8 سالوں سے گراؤنڈ تھے۔ ان تینوں ایئر کرافٹس نے اپنی سروس لائف کے دوران 50,000 گھنٹوں تک فلائی کیا ہے۔ سروس لائف کا مطلب ہے کہ جب تک کوئی بھی ایئر کرافٹ اپنے نارمل آپریشنز پرفارم کر رہا ہو اور اس کے بعد بوئنگ 777 کی سروس لائف ختم ہو جاتی ہے، یعنی اس پیریڈ کے بعد مینوفیکچرر اس کو استعمال کرنے سے منع کرتا ہے۔ تو کیا اس پیریڈ کے بعد جہاز ضائع ہو جاتے ہیں؟ نارملی جب بھی ایئر کرافٹس اپنی سروس لائف پوری کر لیتے ہیں تو ان کو ایئر کرافٹ بون یارڈز میں پارک کر دیا جاتا ہے۔ بون یارڈز بہت بڑے میدان کو کہتے ہیں جہاں لمبے عرصے کے لیے ایئر کرافٹس کو اسٹور کیا جائے، خاص طور پر ایسے ایریا میں جہاں ڈرائی یا خشک ریگستان جیسا موسم ہو، اور اس قسم کا ایریا ڈھونڈنے میں سعودی عرب کو کوئی مشکل پیش نہیں آئی ہوگی۔ ایسے کلائمیٹ میں بون یارڈز بنانے کا مقصد وہاں کھڑے ایئر کرافٹس کو زنگ سے بچانا ہوتا ہے، کیونکہ ڈرائی کلائمیٹ میں موئسچر کم ہوتا ہے جو کہ میٹل کے لیے کافی خطرناک ہے۔ بون یارڈز میں پارک کرنے سے پہلے ایئر کرافٹ کے انجنز اور دوسرے سینسیٹیو پارٹس کو سیل کر دیا جاتا ہے تاکہ مٹی، نمی اور ٹیمپریچر چینج سے بچایا جا سکے۔ بے شک یہ ایئر کرافٹس کسی کام میں نہیں آتے، لیکن پھر بھی ان کی پیریوڈک مینٹیننس کرنا لازمی ہوتا ہے، جیسا کہ صاف صفائی۔ سروس لائف ختم ہونے کے بعد بھی ایئر کرافٹس میں کافی ایسے پارٹس ہوتے ہیں جن کی لائف ابھی بھی باقی ہوتی ہے، جیسا کہ انجنز، الیکٹرانکس، لینڈنگ گیئر اور اس کی سیٹس۔ تھوڑی سی مینٹیننس کے بعد ان پارٹس کو بالکل نئے جیسا بنا دیا جاتا ہے۔ یہ تمام پارٹس نکالنے کے بعد بھی پیچھے بچا ڈھانچہ بھی فضول نہیں ہوتا۔ ماڈرن ایئر کرافٹس کا 90% مٹیریل ری سائیکل ہو سکتا ہے۔ ان میں موجود الومینیم، ٹائٹینیم اور اسٹیل وہ میٹلز ہیں جو دوبارہ سے ری سائیکل ہو سکتے ہیں۔ سروس لائف ختم ہونے کے بعد پہلے دیکھا جاتا ہے کہ پلین کی کنڈیشن کیا ہے۔ اگر تھوڑی ریپیئر کے بعد دوبارہ یہ زندہ ہونے کے قابل ہوں تو اکثر کو کارگو پلین میں کنورٹ کر دیا جاتا ہے، یا پھر اگر اس کے پارٹ سے دوبارہ کوئی کام لینا ہو تو وہ بھی پاسبل ہے، جیسا کہ فلائٹ سیمولیٹرز۔ یہ سیمولیٹرز پائلٹس کی ٹریننگ کے کام آتے ہیں اور ان میں سے زیادہ تر کو گراؤنڈ ہوئے پلینز کے کاکپٹ کو کنورٹ کر کے بنایا جاتا ہے۔ ان سب یوزز کے علاوہ گراؤنڈ ہوئے پلینز کو دنیا بھر میں ٹورسٹ اٹریکشن کے لیے استعمال کرنا بھی بہت کامن ہے، جیسا کہ ہوٹلز، کیفیز اور میوزیمز۔ پر یہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ جو ٹورسٹ اٹریکشن کے لیے استعمال کرنا چاہتا ہے وہ ایئر کرافٹ ٹرانسپورٹ کرنے میں کتنا خرچہ برداشت کر سکتا ہے۔
ظاہر ہے اگر کسی کو ایئر پلین ریسٹورانٹ کھولنا ہے وہ پہلے تو اس کو خریدنے کے پیسے دے گا اور اس کے بعد اس کو ٹرانسپورٹ کرنے کا خرچہ الگ، کیونکہ گراؤنڈ ہوا پلین ٹکڑوں ٹکڑوں میں بائی روڈ یا بائی ٹرین بھیجنا ہی پاسبل ہے۔ سعودی گورنمنٹ نے بھی ان 3 بوئنگ 777 ایئر کرافٹس کو اسی مقصد کے لیے اتنا دور بھیجنے کا فیصلہ کیا، جس میں 850 کلومیٹر تک ہونے والا ٹرانسپورٹ پہ خرچہ ان کے لیے اتنا میٹر نہیں کرتا۔ اصل میں ان پلینز کی منزل ہے ریاض سیزن 2024۔ یہ سعودی کے کیپٹل ریاض میں ارینج کیا گیا ایک ایسا میگا ایونٹ ہے جس کا مقصد دنیا بھر سے ٹورسٹ کو اٹریکٹ کرنا ہے، انٹرٹینمنٹ، شاپنگ، کلچر اور اسپورٹس۔ اس ریاض سیزن کو آگے مختلف 14 زونز میں ڈیوائیڈ کیا گیا ہے، جس میں بولیوارڈ ورلڈ، بولیوارڈ سٹی، کنگڈم ایرینا، ونڈر گارڈنز، زو، ڈیونز، اسٹوڈیو ٹور اور سب سے نیا بولیوارڈ رن وے بھی شامل کیا گیا ہے۔ ریاض سیزن 2024 کے لیے ایک پورا ایئرپورٹ بنایا گیا ہے جس میں رن وے، کنٹرول ٹاور اور 3 ریئل لائف بوئنگ 777 ایئر کرافٹس موجود ہوں گے۔ دنیا بھر سے آئے ٹورسٹ اس زون میں اپنے ایویشن کریز کو پورا کر سکیں گے۔ لگژری ایئر کرافٹ باڈی کے اندر ڈنر ہو، کاکپٹ میں یا پھر کنٹرول ٹاور میں، ایئر کرافٹ سے ریلیٹڈ بے شمار لگژری انٹرٹینمنٹ کے لیے ریاض سیزن 2024 میں بولیوارڈ رن وے زون کو انٹروڈیوس کروایا گیا ہے۔ اکتوبر 2024 سے شروع ہو کر مارچ 2025 تک چلنے والا یہ ایونٹ سعودی پرنس محمد بن سلمان کے ویژن 2030 کا ایک چھوٹا سا حصہ ہے۔ اس کو سب سے پہلے 2019 میں اسٹارٹ کیا گیا تھا، لیکن کووڈ کی وجہ سے اس کو انٹرنیشنل پریزنس نہیں مل سکی۔ پھر 2022-23 ایونٹ میں سیزن کی اوپننگ سیریمنی کو 7.5 لاکھ وزٹرز نے اٹینڈ کیا، جس میں سب سے زیادہ ڈرونز نے ایک ساتھ فلائی کر کے ایک نیا ورلڈ ریکارڈ بھی قائم کیا۔ پچھلے 3 بوئنگ 777 کو 850 کلومیٹر تک ٹرانسپورٹ کروانا بھی اصل میں سعودی کا ایک مارکیٹنگ اسٹنٹ سمجھا جا رہا ہے، ایک ایسا مارکیٹنگ اسٹنٹ جو نہ صرف دنیا بھر میں ریاض سیزن 2024 کو فیمس کر رہا ہے بلکہ سعودی کو ایک نیا ورلڈ ریکارڈ بھی دے گیا۔ ان سب باتوں کی وجہ ایک ہی ہے کہ سعودی عرب اب بدل رہا ہے۔ سعودی پرنس محمد بن سلمان کے ویژن 2030 کے تحت ان کو سعودی عرب کی آئل سے ہونے والی کمائی پر سے ڈیپینڈنسی ہٹانی ہے۔ پہلے سعودی عرب کے لیے ایسا سوچنا بھی پاسبل نہیں تھا، لیکن اب مڈل ایسٹ میں ہی چھوٹے سے دبئی نے ایسا کر کے دکھایا ہے۔ دبئی نے خود کو ٹورزم اور بزنس کا گڑھ بنا کر تمام مڈل ایسٹ کنٹریز کے ہوش اڑا دیے ہیں۔ جہاں پہلے UAE بھی آئل پہ ڈیپینڈنٹ تھا، اب ورلڈ کلاس انفراسٹرکچر اور انٹرٹینمنٹ کی وجہ سے یہ ڈیپینڈنسی صرف 5% رہ گئی ہے۔ اور یہ سب دیکھ کر سعودی عرب بھی اپنے لیے اپرچونٹیز تلاش کر رہا ہے۔ آپ خود دیکھ لیں کہ ویژن 2030 کے سائے تلے سعودی جتنے بھی پروجیکٹس لانچ کر رہا ہے یا جتنے بھی ایونٹس ہوسٹ کر رہا ہے، ان کا ٹارگٹ صرف ویسٹرن ورلڈ ہے۔ پھر چاہے وہ $500 بلین کا نیوم پروجیکٹ ہو یا دی ریڈ سی پروجیکٹ، جس میں 50 لگژری ہوٹلز اور 1000 ولاز بنائے جا رہے ہیں، کچھ ساحل پہ اور کچھ ریڈ سی میں بنے آئی لینڈز پر۔ انٹرنیشنل ایونٹس کی بات کی جائے تو 2025 میں سعودی عرب فارمولا ای پری ہوسٹ کرنے جا رہا ہے، اور 2020 سے دکر ریلی بھی سعودی ہی ہوسٹ کر رہا ہے، جس میں آف روڈنگ ڈرائیورز کو مشکل راستوں سے ہو کر 800 کلومیٹر کا ٹریک پورا کرنا ہوتا ہے، وہ بھی صرف ایک دن میں۔ اور یہ تو سب جانتے ہیں کہ بنجر اور آف روڈنگ ٹریکس کی سعودی کے پاس کوئی کمی نہیں۔ جدہ سے ریاض سعودی ایئر لائنز کے 3 بوئنگ 777 کا یہ سفر کسی بھی طرح سے آسان نہیں تھا۔ سب سے پہلا ٹاسک تو ایئر کرافٹس کو ٹرانسپورٹ کے لیے تیار کرنا تھا، جس میں پلین کے ونگز اور ٹیل کو نکالا گیا اور پیچھے بچا صرف فیوزلاج۔ ایک فیوزلاج 200 ٹن وزنی، جن کو اٹھانے کے لیے اسپیشل کرینز کا بندوبست کیا گیا۔ لفٹ کرنے کے لیے اسپیشل نائلون بیلٹس کا استعمال ہوا تاکہ باڈی پر اسکریچز نہ آئیں۔ بڑی احتیاط سے باریک کیلکولیشنز کے بعد 2 کرینز نے مل کر ایک فیوزلاج کو اوپر اٹھا کر 26 ویلر کے اوپر رکھ دیا۔ یہ کہلاتا تو 26 ویلر ہے، لیکن اصل میں اس میں 104 ٹائرز ہوتے ہیں۔
जिद्दा एयरपोर्ट से रियाद तक का ये सफर भी इतना आसान नहीं था। कौन से पॉइंट्स पर 100 मीटर से लंबे ट्रेलर को कहां से टर्न करवाना है, ये सारा रूट पहले से प्लान किया गया। कुछ रोड्स पर नॉर्मल ट्रैफिक को रोड से उतारकर ऑफ रोड ट्रैक से गुजारा गया ताकि कॉन्वॉय को मसला ना हो और ट्रैफिक भी चलता रहे। इस तरह का कॉन्वॉय नॉर्मली 20 की स्पीड से ज्यादा नहीं चलता, क्योंकि इससे तेज चलने से ट्रेलर की लोड बैलेंसिंग बिगड़ सकती है। आगे पीछे पुलिस की गाड़ियों ने स्टार्ट से एंडिंग तक कॉन्वॉय का साथ दिया ताकि रास्ते में ट्रैफिक रुकवा कर पहले कॉन्वॉय को गुजारा जाए। इस पूरे ऑपरेशन में डिसअसेंबली यानी प्लेन के पुर्जे अलग करना, फिर ट्रांसपोर्ट करना और आखिर में वापस विंग्स को जोड़ने में टोटल करीब 10 दिन का वक्त लगा। 10 दिन जिसमें रातें भी शामिल थी। कुल मिलाकर बात इतनी है कि सऊदी अरब अपने विजन 2030 को लेकर काफी सीरियस है, जिसके लिए हो सकता है आने वाले वक्त में ऐसे कई स्टंट्स देखने को मिले। पर एक सवाल जिसका जवाब अभी भी अधूरा रह गया कि क्या वाकई सऊदी अरब दुबई की टूरिज्म को टक्कर दे पाएगा या नहीं। इसका जवाब आप लोग कमेंट सेक्शन में पोस्ट करें।